آپ ہیں ڈاکٹر حکیم یاسر عرفات، ڈاکٹر حکیم سفینہ۔ یہ دونوں میاں بیوی یونانی میڈیسن میں ایم ڈی پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہولڈر ہیں۔ یہ دونوں ڈاکٹرز کڈنی کی بیماریوں کا خاص شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ دنیا کے مشہور یونانی سائنٹسٹ کی فہرست میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ دونوں کڈنی فیلئر بیماری کا علاج یونانی اور عربی جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسر عرفات اور ڈاکٹر سفینہ دونوں یونانی علاج کے ساتھ طب نبوی علاج کے بھی خاص ایکسپرٹ ہیں۔ طب نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج بھی کہتے ہیں۔ ان کتابوں میں کڈنی فیلئر اور لیور فیلئر کی جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے۔ عرب کے ولیجز میں آج بھی کڈنی فیلئر اور کڈنی سٹون کا علاج وداؤٹ سرجری، وداؤٹ ٹرانسپلانٹیشن، وداؤٹ ڈیالیسس کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حکیم یاسر عرفات نے سعودی عرب کے ان ولیجز کا سفر کیا جہاں کڈنی کی بیماریوں کا علاج اونٹنیوں کے دودھ اور عربی یونانی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ اونٹ اور اونٹنیاں جو چارہ کھاتے ہیں، گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں چرتے ہیں، وہی کڈنی فیلئر کی خاص جڑی بوٹی عربی یونانی دوائیں ہیں۔ اسی لیے اونٹ پانی کے بغیر بھی کئی مہینے زندہ رہتے ہیں۔ یہی جڑی بوٹیاں اونٹنیوں کے کڈنی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ خیسوم، بابونا، اخوان، اصغرمکی، ہندبا یعنی کانسنی، جوانسا جیسے 50 سے زیادہ جڑی بوٹیوں کو اونٹنیوں کو چارے کی شکل میں کھلاتے ہیں اور اونٹ بھی ان جڑی بوٹیوں کا خوب مزہ لے کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر حکیم یاسر عرفات ان عربی یونانی دواؤں کی ریسرچ کی ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں سے آپ خود دوائیں بناتے ہیں اور مریضوں کو کھلاتے ہیں۔ ناظرین آداب، پہل جب گردے کے اندر پھتری بنتی ہے تو زیادہ اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، مگر بعد میں چل کر کمر میں درد، پیٹ میں درد، خے ہونا، الٹی ہونا، پیشاب آہستہ آہستہ آنا یا پیشاب رک جانا یا پیشاب میں خون آنا یا پیشاب میں جلن ہونا، یہ علامتیں آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پتھر سی ٹی اسکین میں دکھائی دے جاتے ہیں، اور اگر پتھر بڑے ہوں تو وہ نارمل الٹرا سونوگرافی میں ہی پتھر دکھائی دیتے ہیں۔ مگر جب ہم اس کا علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آج ہم جس کو ماڈرن میڈیسنز کہتے ہیں، وہاں پر صرف 2 ہی طریقے علاج ملتا ہے۔ ایک تو لیتھیوتراپسی کہتے ہیں اور ایک سرجری کے ذریعے سے گردوں کے اندر سے پتھر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے کہ کیوں میرے اندر گردے کی پھتری پیدا ہوئی۔ تو یہ جب ہم نکال بھی دیتے ہیں سرجری کر کے تو 1.5 یا 2 مہینے کے بعد پھر سے گردے کے اندر وہ پھتری جمع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے بار بار پھتری جمع ہونے کی وجہ سے اور سرجری کرنے کی وجہ سے گردوں کے اندر خون پہنچانے والے چھوٹے چھوٹے باریک نالیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے اور صحیح مقدار میں خون گردوں کو نہیں پہنچتا، اور گردوں کے اندر چھوٹے چھوٹے نیفران ہوتے ہیں، جو ایک کڈنی میں 5 لاکھ سے زیادہ نیفران ہوتے ہیں اور ایک کڈنی میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ نیفران ہوتے ہیں۔ بار بار گردے کے اندر پھتری جمع ہونے کی وجہ سے، بار بار سرجری کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ نیفران ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گردے کی پھتری آہستہ سے نکل کے یوریٹر میں جمع ہو جاتی ہے، یعنی یوریٹر جو پیشاب جہاں سے نکلتا ہے، پیشاب کی نالیاں، اس میں جا کے جمع ہو جاتا ہے، جس کو
यूरिट्रोलिथियोसिस कहते हैं। अगर उस जगह पे, उस पाइप पे अगर पत्थर जम जाता है तो किडनी में मौजूद पानी ये सही मकदार में बाहर नहीं निकल पाता और ये पानी फिर रिटर्न किडनी को जाके किडनी में पानी जमा हो जाता है और किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, यानी गुर्दों में पानी का जमा हो जाना, जिसकी वजह से गुर्दे का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। अगर सही वक्त में, सही मकदार में उसका इलाज ना किया जाए तो ये पानी जो जमा हुआ है किडनी के अंदर, किडनी के नेफ्रॉन को डैमेज कर देती है, किडनी के नेफ्रॉन में सूजन पैदा कर देती है, जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं। अगर नेफ्राइटिस का भी इलाज स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक खाने से हो जाता है, मगर बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से या बार बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल होने की वजह से वो किडनी धीरे धीरे फेल होना शुरू हो जाती है। जब लिथियोथेरेपी नहीं था, जब सर्जरी नहीं था, तो कई हज़ारों साल से ये बीमारी चली आ रही है। उसका इलाज यही यूनानी मेडिसिन से करते आ रहे हैं। हमारी दवाओं के साथ में अगर एलोपैथिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कोई दर्द के लिए है या कभी कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ की दवा खा रहा है या किसी को ब्लड प्रेशर है, वो दवाएं भी हमारे दवाओं के साथ खाने से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता। और ये ऐसी दवाएं हैं जो किडनी को फंक्शन भी करती हैं, किडनी को ताकत भी देते हैं, किडनी के अंदर मौजूद पत्थर को थोड़ा थोड़ा फोड़ के यूरेटर के ज़रिए से बाहर निकाल देती है, पेशाब के फ्लो में बाहर निकाल देती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में डॉक्टर यासर अरफात अपनी रिसर्च पेश की हैं और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। डॉक्टर यासर अरफात डॉक्टर सफ़ीना के यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मुकामी मरीज़ों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। इनके रुकने का भी ख़ास इंतज़ाम है। ख़ासकर सऊदी अरब, गल्फ़ और एशिया के ममालिक से मरीज़ आते हैं और शिफा पाते हैं। जो लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से बचना चाहते हैं वो डॉक्टर यासर अरफात और डॉक्टर सफ़ीना के अरबी यूनानी इलाज को ही पहले याद करते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी, आज हम आपको उसके बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। सुखल ग़िज़ा खाने की वजह से, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फ़ैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI कहते हैं, अगर हाइट और वेट नापने के बाद सही मकदार में आपके वज़न नहीं होता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। इसके कई वजूहात हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बाहर की ग़िज़ाएँ, होटल की ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, शक्कर की और चर्बी की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत से मिल्क प्रोडक्ट जो दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, वर्जिश कम करने की वजह से और खाना अनलिमिटेड खाने की वजह से ये ओबेसिटी हो सकती है। कुछ लोगों को जेनेटिक भी हो सकती है, जैसे माँ बाप जो है मोटे थे और बेटा भी मोटा ही होगा, वो नेचुरल है। मगर बहुत से लोग, अगर आप देखा जाए तो इस मोटापे के अंदर जो मुब्तला हैं वो हैं वर्जिश की कमी और खाने की सही मकदार में इस्तेमाल ना करने की वजह से। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें भूख लगे तो खाओ और तुम्हारी भूख जब बाकी रहे तो तुम अपना हाथ वहाँ से उठा लो। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो पेट है ये बहुत बुरा बर्तन है, अगर तुम्हें इसको भरना ही है तो 1/3 खाना से, 1/3 पानी से और 1/3 हवा के लिए छोड़ने के लिए कहा। आज ओबेसिटी एक जान लेने वाली बीमारी हो चुकी है। इस ओबेसिटी की वजह से इंसान मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है।
یعنی اس کو اسٹریس بڑھتا ہے، سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس آتے ہیں، ہارمونل امبیلنس یعنی پالیسسٹک اوورین ڈیزیز جس سے اولاد ہونا مشکل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اوبیسٹی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، آرتھریٹس اور کبھی کبھی سڈن ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے جو موٹے لوگ ہیں ان کو جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جہاں پر لوگ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی ان کے کام ہی ایسا ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگ الگ سے ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج سارے لوگ کمپیوٹر میں، موبائل میں ایسے مصروف ہیں کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹ کرنے کی وقت ہی نہیں ملتا، اور کھانا انلیمیٹڈ، رات کا دن میں، دن کا رات میں، اور کبھی روٹی کھا لیا، کبھی چاول کھا لیا، اور فروٹس کا تو نام و نشان نہیں۔ تو ان کی پوری غیر اعتدالی کی وجہ سے یہ لیور کے اندر فیٹ جمتا ہے، اور بعد میں جو ہے آہستہ آہستہ پورے باڈی کے اندر جو ہے فیٹ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں پیشنٹ ڈائبٹیز اور دنیا بھر کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوشش بھی کرتا ہے کہ ورزش کرنے کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 یا 2 گھنٹے کر کے یا 1 یا 2 دن کر کے پھر بعد میں وہ اپنا معمول چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ موٹاپا میں مبتلا ہیں، جو لوگ اپنا وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ موٹاپے کی بیماری سے پریشان ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اپنے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں اس کا علاج کرتے ہیں، اور ایسی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ بالکل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے دواؤں کے اندر بالکل ایسی صاف ستھری اور بالکل ایسی نیچرل جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کے استعمال کرنے سے کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاسپٹل کے اندر جو دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر چستی بڑھ جاتی ہے، اور فردر بیماریوں سے میں مبتلا ہونے سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ اور ہماری دواؤں کے ساتھ ساتھ میں اگر وہ کوئی دوسرے ایلوپیتھک میڈیسنس لے رہا ہے ڈائبٹیز کے لیے یا بلڈ پریشر کے لیے، یا کوئی اور بھی دوائیں استعمال کر رہا ہے، تو ہماری دواؤں کے ساتھ وہ دواؤں کا استعمال کرنے پہ بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اور ہماری دواؤں سے انشاءاللہ ایزیلی تقریباً 3 سے 4 کلو 1 مہینے کے اندر کم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری دواؤں کے ساتھ ساتھ میں فزیکل ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ 10 کلو سے لے کے تقریباً 15 کلو تک 1 مہینے میں کم کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں مینٹین کرے، نان ویج کا کم استعمال کریں، فروٹس کا زیادہ استعمال کریں، ہو سکے تو کھانے کے اندر تیل کی چیزوں کا کم استعمال کریں، اور جنک فوڈ کا بہت کم استعمال کریں، اور ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو جلد سے ہضم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے یا اپنے گھر والوں کے یا دوسرے لوگ پڑوسی ہیں، اس بیماری میں اگر مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وزن کم کریں، کیونکہ کئی عورتیں ہیں جب تک ان کا وزن کم نہیں ہوگا ان کو جو بیماری ہوتی ہے پالیسسٹک اوورین ڈیزیز وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ اپنے ہاسپٹل میں کنسلٹیشن کر کے دوائیں منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ قریب سے ہیں تو آپ اپنے ہاسپٹل میں آ کے ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دوائیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت دور سے ہیں تو آپ پوسٹ کے ذریعے سے بھی دوائیں منگوا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسر عرفات مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے چیف مؤذن جناب شیخ عبدالرحمن خشگی صاحب کے خاص مہمان رہے، اور ان کی دعائیں بھی لی اور ان کے علاج سے بہت متاثر رہے۔ مسجد نبوی کے معزز مؤذن مولانا حضرت شیخ ڈاکٹر سید احمد شکوری صاحب نے ڈاکٹر حکیم یاسر عرفات کے علاج سے بہت متاثر ہوئے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو امن و امان کا انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا، اور ان کے حق میں خاص دعائیں فرمائی۔ ایجپٹ کے مفتی اعظم ڈاکٹر مہر عبدالقادر محمد علی صاحب نے ڈاکٹر یاسر عرفات کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا۔ سعودی عرب کے کنگ فہد یونیورسٹی کے میڈیکل پروفیسر ڈاکٹر عمر حسن کوسلے نے ڈاکٹر حکیم یاسر عرفات کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا۔
امریکہ کے مشہور کینسر ہاسپٹل دا یونیورسٹی آف کانساس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ڈان یہ ڈکسن صاحب نے ڈاکٹر یاسر عرفات کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا۔ دا اکیڈمی آف چائنیز میڈیسن نے ڈاکٹر یاسر عرفات کو چائنا کے شہر بیجنگ میں منعقد ایک فنکشن میں انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا۔ ہارٹ کیئر فاؤنڈیشن آف انڈیا اینڈ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر گورنمنٹ آف دہلی نیشنل ایکسلنسی ایوارڈ 2011 نے ڈاکٹر یاسر عرفات کو ہانیبل منسٹر آف چلڈرنس اینڈ وومنس ویلفیئر پروفیسر کرن والیہ نے دہلی کے ایک شاندار فنکشن میں ایوارڈ سے نوازا۔ تمل ناڈو کے گورنر عزت مآب ڈاکٹر سرجیت سنگھ برنالہ صاحب نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں بیسٹ یونانی فزیشین ایوارڈ سے نوازا۔ مہاراشٹرا کے گورنر عزت مآب CH ودیا ساگر راؤ صاحب نے ممبئی میں ڈاکٹر یاسر عرفات کو اپنے راج بھون کے ایک فنکشن میں ایکسلنٹ نیشنل یونانی سائنٹسٹ ایوارڈ سے نوازا۔ Kidney disorders, kidney stone, polycystic kidney, nephrotic syndrome, SLE kidney failure, acute renal failure, chronic renal failure, kidney tumor, hydronephrosis, urinary disorders, prostate enlargement, liver disorders, liver failure, liver cirrhosis, liver cancer, liver tumor, polycystic liver, hepatitis B/C virus infection, fatty liver, sluggish liver, jaundice, diabetes, diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, diabetic neuropathy, diabetic impotency, diabetic loss of sexual desire, diabetic wounds, diabetic pains, de-addiction and rehabilitation of drug addicts, alcoholic drinks, beer, brandy, whiskey, steroid dependency, drug addiction, pain control, rheumatism, rheumatoid arthritis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, osteoarthritis, gout, headache, migraine, nerve pain, muscular pain, paralysis, hemiplegia, asthma, allergic asthma, sinusitis, allergic sinusitis, rhinitis, skin diseases, vitiligo, white patches, black patches, psoriasis, dermatitis, candidiasis, ringworms, premature ejaculation, impotency, loss of sexual desire problems caused by masturbation and homosex, ladies problems, uterus problems, small uterus, uterus fibrosis, bulky uterus, polycystic ovaries, urinary tract infection, licoria, menstrual problem, sluggish sperm, arrest of sperms, oligospermia, azoospermia, low mortality, HIV/AIDS, VDRL, gonorrhea, syphilis, sexual transmitted diseases, cancer, blood cancer, abdominal cancer, deafness, hair falling, dandruff, baldness, premature hair, obesity, gallbladder stone, obstructive jaundice, overweight, high cholesterol, thalassemia, major mental depression, psychiatric problems, mental depression, sexual depression, loss of interest in works, mental retardation, insomnia, thyroid problems, gastritis, gastric ulcer, chronic constipation, chronic diarrhea and chronic dysentery. ہمارا پتہ ہے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل 74/474 جنہ روڈ نیئر خادرپیٹ مسجد اینڈ ریلوے اسٹیشن خادرپیٹ وانیمباڑی 635751 ویلور ڈسٹرکٹ تمل ناڈو۔ فون 9943006167 9894140363 بنگلور کاسنی ہاسپٹل 11/2 کوئنس روڈ سنجے وانی بلڈنگ سیواجی نگر بنگلور 52 کرناٹکا۔ فون 9036078614 9894140363۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطرناک بیماری جس سے انسان سڈنلی مر جاتا ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک۔ آج امریکہ کے اندر ہو یا ہندوستان کے اندر جو کثرت اموات جو ہوتی ہے
وہ کورونری ہارٹ ڈیسیز یعنی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، زیادہ نان ویج کے استعمال کرنے کی وجہ سے، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، فزیکل ایکسرسائز کی کمی کی وجہ سے، غذاؤں کی مکس کر کے کھانے کی وجہ سے یہ سڈن ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہارٹ کے اندر کوئی والو کی خرابی یا ہارٹ کو پہنچانے والے جو آرٹریز کے اندر خرابی پیدا ہو جائے یا اس کے اندر بلاک ہو جائے تو بھی ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ یہ شریانوں کے اندر یعنی آرٹریز کے اندر کیلشیم، بلڈ اسٹیم، لائپوپروٹین اور کسی وجہ سے اگر سوجن آ جاتی ہے تو یہ آرٹریز جو کہ خون پہنچاتی ہے اور آکسیجن پہنچاتی ہے قلب کو، یہ ایک تختی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی ایک پلیک کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خون جاتے 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 وہ اس کی تختی یعنی پلیک بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد وہ بلاک بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور 80 اور 90% کے بعد وہ کمپلیٹ بند ہو جاتا ہے، جس سے انسان سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز یعنی کارڈیالوجسٹ اسٹنٹ بٹھاتے ہیں یا بائی پاس سرجری کرتے ہیں۔ اگر کئی مریض ایسے ہیں جو اینجیوگرافی سے بچنا چاہتے ہیں، اسٹنٹ ڈالنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جو نیچرل طریقے سے وہ بلاک کو گھلا دیتی ہے اور اس کو کسی بھی قسم کی دوسرے علاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نان ویج کا کم استعمال کریں، صحیح مقدار میں ورزش کریں، چربی کی اور شکر کی چیزوں کا کم استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم خاندانی نسخوں کا استعمال کرتے ہیں جو کئی سالوں سے آرٹری کے اندر کے جو بلاکیج کو گھلا کر صاف کر کے اس جگہ پہ خون اور آکسیجن کو پہنچنے کی طرح اور قلب کو طاقت دینے کی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے مریض بیماری سے بچ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مریض کوئی ایکوسپرین جیسے ٹیبلٹ کھا رہا ہے تو بھی ہماری دواؤں کے ساتھ وہ استعمال کرنے سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ ہماری 100 سالوں پرانی یونانی کتابوں کے اندر قلب کو طاقت دینے والی، سدوں کو کھولنے والی دواؤں کا، جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے۔ ہمارے یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم ایسی دواؤں سے علاج کرتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اپنے رپورٹس کو واٹس ایپ یا ای میل کے تھرو بھیج کے ہمارے ہاسپٹل کے ایم ڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ اپنا دوائیں کوریئر کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین آداب، آج کل جو ہر چیز آرٹیفیشل ملتا ہے، چاہے وہ فروٹس ہو، ویجیٹیبلس ہو، نان ویجیٹیرین فوڈس ہو، جس میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اور وہ استعمال کرنے کے بعد ہمارے اندر جو میٹابولزم خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں آتے ہیں۔ اور آج کل جو عورتوں میں میٹابولزم خراب ہونے کی وجہ سے ایک کامن بیماری جس کو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کہتے ہیں، وہ کامن ہو چکا ہے۔ آج کل پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز 5 عورتوں میں سے 1 عورت کو ہوتا ہے۔ یہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور کیا ان عورتوں کو جو پی سی او ڈی ہے کیا ان کو اولاد ہو سکتے ہیں؟ ان سب سوالات کا جواب آج میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات، پی سی او ڈی کیا ہے؟ نارملی جب ہر عورت کو
2 ओवरीज होते हैं जिसको अंडादानी कहते हैं. हर महीना में एक ओवरी से एक अंडा